بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 23۔ پہلا سوال ہے، اردو مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بقول شرف الدین اصلاحی اردو مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، مخضرم شعرا کسے کہتے ہیں؟ مخضرم وہ شخص ہوتا ہے جس نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں زمانے دیکھے ہوں۔ تو زمانہ جاہلیت کے شعراء کو بھی مخضرم شعراء کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم عصر شعراء کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہی زمانے میں رہنے والے شعراء کو ہم عصر شعراء کہا جاتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہم عصر شاعر بہادر شاہ ظفر، مومن خان مومن اور شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، غزل خاں اور غزل سرا سے کیا مراد ہے؟ غزل خاں کہتے ہیں غزل پڑھنے والے کو، اور غزل سرا کہتے ہیں ترنم سے غزل پڑھنے والے کو۔ سوال نمبر 6 ہے، مسابقت کے کیا معنی ہیں؟ مسابقت کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ سوال نمبر 7 ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ قواعد کے لحاظ سے ضرب المثل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، قرطبہ کا قاضی، یہ ایک مشہور ڈرامہ ہے، اس کے خالق کا نام بتائیے۔ قرطبہ کا قاضی سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، تذبذب کے کیا معنی ہیں؟ تذبذب کا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ سوال نمبر 10 ہے، اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکبر حسین رضوی۔ سوال نمبر 11 ہے، وضع بدلنا کے کیا معنی ہیں؟ وضع بدلنا کا مطلب ہے طور طریقے بدلنا۔ سوال نمبر 12 ہے، ہاتھ رنگنا کا کیا مطلب ہے؟ نفع کمانا۔ سوال نمبر 13 ہے، وجد میں آنا، مست ہو جانا۔ سوال نمبر 14 ہے، ہاتھ ملنا، پچھتانا۔ سوال نمبر 15 ہے، وقت کاٹنا، وقت گزارنا۔ 16 ہوا سے باتیں کرنا، بہت تیز ہونا۔ 17 بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، غالب کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، ہوا دینا کے کیا معنی ہے؟ اشتعال دینا۔ سوال نمبر 19 ہے، واہی تباہی بکنا کا کیا مطلب ہے؟ بیہودہ باتیں کرنا۔ سوال نمبر 20 ہے، ہاتھ اٹھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھانا کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہونا۔ پاکستان کی قدیم ترین زبان کون سی ہے؟ سندھی زبان ہے۔ اردو کن زبانوں کا مرکب ہے؟ فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا مرکب ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان قلی قطب شاہ ہے۔ مقطع کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ مقطع کے لیے آخری شعر اور تخلص کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوری چھپے حاجرہ مسرور کا افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی پلاٹ، کردار، وحدت زمان و مکان اور وحدت تاثر ہوتے ہیں۔ برصغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہوا سندھی زبان میں ہوا۔ محسن الملک قواعد کے لحاظ سے خطاب ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کن دو زبانوں کے ادیب ہیں؟ اردو اور پنجابی کے۔ غالب کی تصنیف دستمبو کی صنف کیا ہے؟ یہ غدر کا روزنامچہ ہے۔ شاعری کو غیر شخصی قرار دیا ٹی ایس ایلیٹ نے۔ انشاء کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات دل میں ڈالنا۔ میرا جی تجزیاتی مطالعہ کے مصنف ہیں ڈاکٹر رشید امجد۔ جگر تھامنا کا مطلب ہے صبر سے کام لینا۔ خوب کا متضاد ہے زشت۔ مشہور ترقی پسند شاعر ظہیر کاشمیری کا اصل نام
پیرزادہ غلام دستگیر۔ ہاتھ کنگن کو وارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اس کا مطلب ہے ظاہر بات کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برج کی جمع بروج ہے۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، یہ اقبال کا مصرع ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تاب تاب، یہ نعتیہ مجموعہ ہے عبدالعزیز خالد کا۔ کسالت کا مطلب ہوتا ہے کاہلی، گنگا نہانا، کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ دستک اور دشت وجود، یہ شعری مجموعے ہیں حمیدہ شاہین کے۔ تنقید کیا ہے، اس کے مصنف ہیں آل احمد سرور۔ نسرین انجم کی نظموں کا موضوع ہے عورت کا استحصال۔ مشدد، مشدد کے کیا معنی ہے؟ مشدد ایسا حرف ہوتا ہے جس پر تشدید ہو۔ تصویر بنا دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں ڈال دینا۔ دشت لا حاصل کی مصنفہ ہیں رخشندہ نوید۔ نٹ کھٹی کرنا، اس کے کیا معنی ہیں؟ بد معاملگی کرنا۔